باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے بھائی کے قاتل کا بھیانک انجام، حضرت آدم علیہ السلام کے وقتوں کی قرآنی کہانیاں۔ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہزار سال گزرے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دنیا پر انسانی زندگی کی ابتدا دو نیک شخص سے ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پر سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام جو پہلی خاتون تھیں۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے بھی شامل تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا قابیل۔ حابیل عمر میں چھوٹا تھا، وہ بے حد شریف اور ہنسمکھ تھا۔ اس کے برعکس اس کا بڑا بھائی قابیل خود غرض اور سخت مزاج نوجوان تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل چرواہا بن گیا تھا۔ ان کے والدین نے پھر ان کی شادی بیاہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ چنانچہ دونوں لڑکوں کے رشتے طے کر لیے گئے۔ حابیل کے لیے جس لڑکی کو منتخب کیا گیا وہ بہت حسین و جمیل تھی، مگر قابیل کے ہونے والی بیوی کی ظاہری شکل و صورت نسبتاً اچھی نہ تھی۔ قابیل کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے خار کھار حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ خوبصورت لڑکی سے ہر قیمت میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ جو شادی کے دن قریب آتے گئے قابیل کے مزاج کا پارا اوپر چڑھتا گیا۔ چھوٹے بھائی اور والدین سے ان کے تعلقات بگڑتے چلے گئے۔ ایک دن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی کہہ دیا کہ خوبصورت لڑکی کی حابیل سے شادی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ حابیل سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ حالات بگڑتے گئے۔ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے حد پریشان ہوئے۔ ان کی دلی آرزو تھی کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے۔ چنانچہ اس تکلیف دہ جھگڑے کو نپٹانے کے لیے انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ اپنی قیمتی املاک کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور نذرانہ پیش کیا کرو۔ نذرانے کی یہ چیزیں کسی اونچی جگہ پر رکھ دو، پھر آسمان سے آگ کا شعلہ نمودار ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے جس کا نذرانہ اللہ کو قبول ہوگا اسے کھا جائے گا۔ یہ تجویز دونوں بیٹوں نے قبول کر لی۔ حابیل سیدھا اور نیک سیرت چرواہا تھا۔ اس نے اپنے کھیت پر چلا گیا اور ریوڑ میں سے نذرانے کے لیے سب سے عمدہ بکرا چن لیا۔ قابیل اکھڑا اور کم فہم کسان تھا۔ وہ اپنے کھیت پر چلا گیا اور ردی قسم کا غلہ نذرانے کے لیے نکال لایا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے نذرانے اونچی جگہوں پر رکھ دیے اور بے تابی سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں آسمان سے آگ کا شعلہ نمودار ہوا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے حابیل کے بکرے پر لپک کر اسے نگل گیا۔ قابیل کا گلا جوں کا توں پڑا رہا۔ اس سے یہ بات قطعی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا نذرانہ قبول اور قابیل کا مسترد کر دیا ہے۔ نذرانے کی قبولیت میں حابیل کی جیت کا مطلب یہ نکلا کہ خوبصورت لڑکی کی اس سے شادی ہوگی۔ حابیل کے نذرانے کی قبولیت کے بعد سارا جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس معاملہ اور سنگین صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ قابیل نے حابیل کے نذرانے کی قبولیت کو اپنی توہین سمجھی۔ اس کے دکھ، اضطراب اور غصے میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ حابیل کی طرف مشتعل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ للکا اٹھا، میں کسی روز تمہیں ختم کر دوں گا، تم اپنے ارادے میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے۔ حابیل بڑے تحمل سے بولا، تم میرے خلاف جو جی چاہے کرتے پھرو، مگر میں تو بھائی کے خلاف لڑنے سے رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا نذرانہ قبول فرما لیا تو تمہارا مسترد کر دیا تو بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نذرانے کی قبولیت نیت پر موقف ہے۔ قابیل غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے چیخ کر بولا، اگر تمہاری شادی حسین لڑکی سے ہو اور میری بدصورت سے ہوئی تو تمہاری اولاد میری اولاد کو دیکھ کر غرور و فخر سے اترایا کرے گی۔ میں اس ستم ظریفے کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس روز قابیل کے سر پر بھوت سوار تھا۔ معاملہ حد سے بڑھتا ہوا دیکھ کر حابیل سہم گیا۔ صلح صفائی کی خاطر وہ چپکے سے ادھر ادھر کھسک کر قابیل کی نظروں سے اوجھل رہنے لگا۔
قابیل غم و غصے اور حسد و انتقام کی آگ میں بڑی بری طرح جل رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے بھائی کو فوراً مار ڈالنا چاہیے، مگر مشکل یہ تھی کہ اسے قتل کرنے کا کوئی طریقہ سمجھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ خطہ زمین پر ابھی تک قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ وقتاً فوقتاً شیطان انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ وہ ایک ہاتھ میں مرغ تھامے ہوئے تھے۔ اس نے مرغ زمین بیچارہ مرغا لہولان ہو کر وہیں ختم ہو گیا۔ قابیل یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے جان سے مارنے کا فن سمجھ آ گیا، چنانچہ وہ اب مناسب وقت موقع کا تلاش میں رہنے لگا۔ ایک رات حابیل گہری نیند سو رہا تھا۔ قابیل نے آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا، جھٹ سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی کے سر پر مار دیا۔ بیچارہ حابیل وہیں ڈھیر ہو گیا۔ خطہ زمین پر یہ پہلا انسانی قتل تھا، اور تھا بھی اس قدر بھیانک کہ مقتول اور قاتل آپس میں سگے بھائی تھے۔ حابیل کی خون آلود لاش بھی وہیں پڑی تھی۔ قابیل اس کے پاس پریشان کھڑا تھا۔ معمہ اسے یہ خیال ستانے لگا کہ اس نے کوئی بہت ہی بری حرکت کر ڈالی ہے۔ اسے اپنی کئی پر سخت ندامت اور تشویش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اسے کچھ سمجھائی نہ دیتا تھا کہ لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے۔ اس ششنیچے میں اس نے لاش گڈھے میں اٹھا لی اور مارا پھرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد لاش سے بدبو چھوٹنے لگی۔ ہر عصا عالم میں یوں پھرتے پھراتے اس نے دو کووں کو لڑتے دیکھا۔ ایک مختصر مگر شدید جھڑپ کے بعد ایک کوا زخمی ہو کر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ قاتل کوے نے چونچ سے فوراً ایک گڑھا کھودا، مردہ کوے کو گھسیٹ کر اس میں دبا دیا اور پھر سے اڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قابیل ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے فوراً ایک بڑا سا گڈھا کھودا اور بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ جب حابیل پر اسرار طور پر اچانک غائب ہو گیا تو والدین کو